حضرت نوح علیہ السلام کی 5ویں پشت میں عاد نام کا ایک شخص تھا۔ اس کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام شدید اور دوسرے کا شداد تھا۔ شدید کے بعد شداد بادشاہ ہوا۔ اس نے اتنی ترقی کی کہ 400 بادشاہ اس کے زیر تحت آ گئے۔ وہ اپنی طاقت پر بہت مغرور ہو گیا۔ اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ اللہ پاک نے ایک نبی کو اس کے پاس ہدایت کے لیے بھیجا۔ نبی نے شداد کو خدا سے ڈرایا اور ایمان کی دعوت دی۔ شداد نے مغرور لہجے میں کہا، ایمان لانے کا کیا فائدہ ہے؟ نبی نے کہا، اللہ تمہارے ایمان کے بدلے تمہیں جنت عطا کرے گا۔ شداد نے کہا، جنت؟ وہ تو میں بھی بنا سکتا ہوں۔ نبی وہاں سے چلے گئے کیونکہ وہ مغروریت میں ڈوب چکا تھا۔ شداد نے ایک معتدل آب و ہوا والی زمین کا انتخاب کیا اور 1,00,000 مزدور لگا کر جنت بنانا شروع کر دی۔ شداد نے اپنے تحت تمام بادشاہوں کے زیورات اٹھوا کر اس جنت میں لگا دیے۔ 2 سال تک کام چلتا رہا۔ جب وہ جنت بن گئی، شداد نے اس کا نام اپنے دادا کے نام پر ارم رکھا۔ اس ارم نامی جنت کی اینٹیں سونے کی تھیں اور ان کے شگاف میں موتی لگے تھے، یاقوت اور ہیرے جڑے تھے، اور اس کا فرش مشک و عنبر کا تھا۔ اس میں 1000 محل تھے اور ہر محل میں 1000 بالا خانے تھے۔ ہر محل کے سامنے ایک درخت تھا جس کی شاخیں سونے کی بنی ہوئی تھیں اور پھل موتیوں کے تھے۔ جب یہ ارم نامی جنت بالکل تیار ہو گئی تو شداد نے بڑے جاہ و جلال سے اس میں جانے کا فیصلہ کیا۔ جب یہ اس جنت کے قریب پہنچا تو شداد کو ایک بھیانک آواز سنائی دی اور ایک خوفناک چہرہ نظر آیا۔ شداد نے اس سے کہا، تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا، میں ملک الموت ہوں اور تیری روح قبض کرنے آیا ہوں۔ شداد نے گھبرا کر کہا، مجھے اتنی مہلت دے کہ میں اس جنت کو دیکھ لوں۔ ملک الموت نے کہا، ہرگز نہیں۔ شداد آگے بڑھا۔ اس کا ایک پاؤں جنت کی چوکھٹ پر اور دوسرا باہر تھا کہ ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی اور وہ جنت شداد کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔